مکینو مکان، چنینو چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں۔ تو جب تک آپ موجود ہو اے مصطفیٰ سورج چمکتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے جاری رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہیں، رات و دن کا انقلاب ہوتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، دریا میں روانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، موجوں میں طغیانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے سناتے رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، سارا نظام کائنات چلتا رہے گا کیونکہ نبی موجود۔ ارے تم 12 وفات مناتے ہو، تمہیں وفات مبارک ہو، ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ میرا نبی موجود ہے۔ ہاں، جس گھڑی رب کعبہ اپنے، بڑا احتیاط سے بول رہا ہوں، اپنے دستے قدرت سے، توجہ سے سنیے گا، اپنے اللہ اپنے دستے قدرت سے مکینے گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، آواز دے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دو، قیامت کا شونک پھونک دو۔ جس نے اپنی رحمت کے سائے میں دنیا کو بچائے رکھا تھا، اس رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ تو کیا سمجھے، کیا سمجھے کہ نبی کے وجود کا نام، ادھر والوں اور ادھر والوں بھی، نبی کے وجود کا نام، اور آسان کر دوں، نبی کے ایگزسٹنس کا نام، چلیے میں آپ کی بھاشا میں آتا ہوں، نبی کے استتو کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی زندہ ہے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی میں ایمان ہے، اور کوئی کہے نہیں زندہ ہے، گھبرانا مت، سمجھ جانا اس کے دل میں قیامت ہے۔ نبی کے استتو کا نام نظام کائنات، چلے جانے کا نام، زور سے بولو، زور سے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے قیامت کب آئے گی، تو بہترین جواب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن پاک میں، عندہ علم الساعہ، اللہ جانے کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ لیکن ایک جواب اور اس میں ایڈ کر دینا، اتنا ضرور کہہ دینا، ایک بات مجھے پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا گنبد خضرا اس دھرتی پر ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ بھیجا کہا ہے، اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعد والوں پر پہلے والوں کا احسان رہتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم بیٹے پر ابا کا احسان، ابا پہ دادا کا احسان، دادا پہ پردادا کا احسان، پردادا پہ لکڑ دادا کا احسان، یہ بولو زور سے، اگلوں کا پچھلوں پر احسان رہتا، کیونکہ ابا پہلے ہیں، بیٹا بعد میں، دادا پہلے ہیں، پوتا بعد میں، پردادا پہلے ہے، پر پوتا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے کہ سب تو اپنے باپ دادا کے بعد ہوتے ہیں، مصطفیٰ اپنے باپ دادا سے پہلے، تو پہلے ہوتا وہ بعد والے پر احسان جتاتا،
اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے نور کو اسی لیے تو سب سے پہلے بنایا تاکہ پورے سرشت میں کوئی آپ پر اپنا احسان جتا نہ پائے. کوئی سب پر آپ کا احسان ہے، آپ پر کسی کا احسان نہ. ہم نے اسی لیے تو اے مصطفیٰ ہم نے اسی لیے تو آپ کو بچپن میں آپ سے ہم نے بکریاں چروائی تاکہ میرے بندوں کو بکریاں چرانا آ جائے. آپ سے ہم نے 12 سال کی عمر میں تجارت کروائی تاکہ میرے بندوں کو بیوسائے کرنا آ جائے. ہم نے آپ کو یتیم رکھا تاکہ یتیمی کے ساتھ میرے بندوں کو جینا آ جائے. آپ کو ہم نے بے کس و پا رکھا تاکہ اس پریشانی میں میرے بندوں کو سہن کرنا آ جائے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھوکا رکھا تاکہ میرے بندوں کو بھوکا رہنا آ جائے. آپ کو پیٹ پہ پتھر بندھوائے تاکہ میرے بندوں کو بھوک مٹانا آ جائے. ہم نے آپ کو فاطمہ کی پرورش کو پرورش کے لیے دیا تاکہ میرے بندوں کو اپنی بیٹیوں کو پرورش کرنا آ جائے. اے مصطفیٰ ہم نے بدر و احد خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھایا تاکہ دین کے لیے میرے بندوں کو تلوار اٹھانا آ جائے. اور کربلا کے میدان میں آپ کے نواسے کو شہید ہونے دیا تاکہ دین کی رکشا کے لیے میرے بندوں کو اپنے بچوں کو بلیدان دینا آ جائے. تم نہیں کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ یہ احسان تھا مومنین پر. کس پر؟ اچھا مومنین تو آپ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ Those who believe upon the oneness of Allah and the beloved Prophet of Sallam's prophecy and the books arrived by Allah and the angels of Allah and the heaven and Jahannam. ان سب پر ایمان جس کا ہے یوم آخر پہ in the day of judgment وہی مومن ہے. اللہ پاک نے احسان تو سب پر کیا نبی کو بھیج کر. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں احسان سب پر کیا پوری مانوتا پر. لیکن جتانا جب ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا تمام انسانوں پر. یہ نہیں کہا مومنین پر. مومنین پر. تو جس پر احسان ہوگا وہی تو نبی کا عید میلاد منائے گا. ہم مناتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں ہم پر احسان ہوا ہے. اب اگر کوئی نہ منائے، جھگڑا کرے، فتویٰ دے، بدعت کہے، حدیث پوچھے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ مومنین میں ہے ہی نہیں. ہمیں سمپل سی بات ہے یار، گھر میں بچہ پیدا ہوگا کون خوش ہوگا؟ گھر والے ہوں گے نا. پڑوسی خوش ہوگا؟ وہ کاہے ہوگا؟ گھر میں لڈو بٹ رہا ہے کیونکہ کوئی ابا بن گیا، کوئی اماں بن گئی، کوئی چچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا. پٹاخے دگ رہے، آتش بازی ہو رہی، جشن منا رہے. دادا نے کہا ہمارا پوتا، نانا نے کہا ہمارا نواسا، باپ نے کہا ہمارا بیٹا، ماما نے کہا ہمارا بھانجا بھگنا، چاچا نے کہا ہمارا بھتیجا، بھائی نے کہا ہمارا بھیا ہے. تو جس کا ہوگا وہ ہمارا کہے گا بلا تشبیہ. جس طرح پوتے کے پیدا ہونے پہ دادا خوشی مناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا پوتا، نانا کہتا ہے ہمارا نواسا، ماما کہتا ہے ہمارا بھانجا، چاچا کہتا ہے ہمارا بھتیجا، اسی طرح 12 ربیع النور کی صبح صادق میں جو آیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارا نبی. تو ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کیا کوئی اور منائے گا؟ کوئی اور منائے گا؟ اس کنسپٹ کو دماغ میں رکھنا. احسان مومنین پر ہوا ہے اور صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے. اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ میں جانتا ہوں
جس دن تیرا محبوب آیا اس سے مہان دن کوئی نہیں. تو جب اللہ کے دنوں کو یاد دلانا ہے تو کیوں نہ وہ دن یاد دلایا جائے کہ اگر وہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا. مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کا میلاد منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.